بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21واں سبق سفر۔ الف اغراض سفر۔ سفر 5 اغراض کے لیے ہوتا ہے۔ اول، طلب علم کے لیے، پس جو علوم انسان کے لیے ضروری ہیں ان کی تحصیل و تکمیل کے واسطے سفر اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر سفر سے ایک نقطہ بھی ایسا ہاتھ لگ جائے جو تمہارے علم میں افزائش پیدا کرے تو سمجھ لو کہ مشقت سفر رائے گاں نہیں گئی۔ البتہ سفر سے اگر ایسا علم حاصل ہو جو انسان کے حق میں نافع نہ ہو تو وہ سفر لغو و بے سود ہے۔ دوم، سفر اس منشا سے ہوتا ہے کہ آدمی اپنے عادات و اخلاق کو پہچانے، کیونکہ جب آدمی دوسرے شہروں اور ملکوں کے باشندوں سے علل خصوص، ہم بار بار بتلاتے ہیں کہ اس میں یا اور الف سائلنٹ رہے گی، لکھا اسی طریقے سے جائے گا، البتہ پڑھا جائے گا علل خصوص، یعنی یہ عین اور اس لام کو اسلام میں ملائیں گے، اس طرح پڑھا جائے گا علل خصوص۔ جب غیر قوم کے لوگوں سے ملتا ہے تو ان کی طرز و روش کو دیکھ کر اپنے اور اپنے اہل وطن کے عیب و ثواب سے اطلاع پاتا ہے، مگر جب تک انسان گھر میں بند رہتا اور اپنے اہل وطن کے سوا دوسروں کو نہیں دیکھتا اس وقت تک اپنی قوم اور اپنے وطن کے ہر ایک طور و طریق کو سب سے بہتر و برتر خیال کیا کرتا ہے۔ پس جو غفلت کا پردہ اس کے دل پر پڑا ہوا ہے وہ سفر کی برکت سے اٹھ جاتا ہے اور دوسروں کے مقابلے سے اپنے عیب و نقص عیاں ہو جاتے ہیں۔ انسان نے جب اپنے عیب کو سمجھ لیا تو گویا مرض کو پا لیا، اور جب مرض کو پا لیا تو پھر علاج کرنا چنداں۔ اغراض، مقاصد، وجوہات: بے سود، بے فائدہ، لا حاصل۔ منشا، مقصد، عیب و ثواب، برائی بھلائی، غلط و صحیح۔ دشوار نہیں، اس ارادے اور اس نیت سے جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ نیکی اور اخلاق کی دولت دوسرے ملکوں سے کما لاتے ہیں اور اس دولت سے اپنی ہی ذات کو بہرہ مند نہیں کرتے بلکہ اپنی قوم کو بھی مالا مال کرتے ہیں۔ پس نہایت مبارک ہے ایسا سفر اور نہایت متبرک ہیں ایسے مسافر۔ سوم، سفر اس مقصد سے ہوتا ہے کہ انسان بر و بحر میں، دشت و جبل میں اور مختلف اقالیم میں عجائب صنع الہی کا مشاہدہ کرے اور گو نہ گو جمادات اور رنگا رنگ نباتات اور نوع بنوع حیوانات کو نظر غور سے ملاحظہ فرمائے اور ان کی خلقت میں جو حکمتیں قدرت کاملہ نے رکھی ہیں ان کو پہچانے۔ اس نیت سے سفر کرنا
حقیقت میں اس خدائی تحریر کا مطالعہ کرنا ہے جو ہر ایک مخلوق کے چہرے پر مرقوم ہے، اور وہ تحریر کسی قوم کی زبان اور کسی ملک کے رسم الخط کی پابند نہیں ہے۔ اسی لیے ہر قوم اور ہر ملک کا باشندہ جو دل ناداں اور چشم بینا رکھتا ہو اس کو بے تکلف پڑھ سکتا ہے۔ چہارم، تجارت اور حصول دولت کی غرض سے سفر کیا جاتا ہے۔ دولت کی خواہش اگر اہل و عیال کی پرورش اور اہل خاندان کی خبر گیری اور اہل وطن کی امداد اور قوم کی فائدہ رسانی کے لیے ہے تو یہ سفر طاعت و عبادت ہے، اور اگر کسب دولت بہرہ مند، فائدہ پہنچانے والا، بر و بحر، خشکی و تری، زمین اور سمندر، پوری دنیا، دشت و جبل، جنگل اور پہاڑ، اقالیم، ممالک، صنع الہی، اللہ تعالیٰ کی کاریگری، نوع بنوع، قسم قسم کا قدرت کاملہ، اللہ تعالیٰ کی پوری طاقت، مرقوم لکھی ہوئی، رسم الخط، طرز تحریر، لکھنے کا ڈھنگ، دل ناداں، سمجھدار دل، چشم بینا، غور سے دیکھنے والی آنکھ، خبر گیری، دیکھ بھال، فائدہ رسانی، نفع پہنچانا، محض شان و شوکت دکھانے، شیخی جتانے یا عیش اڑانے کی نیت سے ہے تو ایسا سفر ایک بلا ہے، کیونکہ جس قدر دولت بڑھے گی اسی قدر حرص پاؤں پھیلائے گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ کبھی طلب سے دل کو سیری نہ ہوگی، تمام عمر اسی رنج و کلفت میں کٹے گی، اور جو مقصد ہے کبھی پورا نہ ہوگا۔ ایسا شخص اپنی عمر عزیز کو اس شے کی تحصیل میں کھوتا ہے جس سے نہ خود منتفع ہوتا ہے نہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ پنجم، سفر سیر و تفریح کی غرض سے ہوتا ہے تاکہ آدمی کے دل سے وہ کدورت و کلفت مٹ جائے جو گوشہ نشینی سے پیدا ہوئی ہو، اور وہ کسل و ماندگی رفع ہو جائے جو کثرت کاروبار سے لاحق ہوئی ہو۔ البتہ یہ سفر بھی سود مند ہے، بشرطہ کہ کبھی کبھی اور مناسب وقت ہو، ورنہ جن لوگوں کو خواہی نخواہی شہر بشہر اور ملک بملک پڑے پھرنے کی لت پڑ جاتی ہے، وہ سفر سے کچھ فیض و فائدہ حاصل نہیں کرتے، بلکہ ان کی آوارہ گردی کا باعث صرف کاہلی ہوتی ہے۔ وہ ایک جگہ جم کر بیٹھنا اور کسی مفید کام کے کرنے میں مشقت اٹھانا نہیں چاہتے، وہ وحشی جانوروں کے مانند روز نیا دانہ، نیا پانی پسند کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے آپ کو بھی مفت اذیت دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی ناحق تکلیف پہنچاتے ہیں۔ شیخی جتانا، بڑائی مارنا، گھمنڈ کرنا، عیش اڑانا، مزے کرنا، خواہش پرستی کرنا، پاؤں پھیلانا، بڑھنا، سیری، تسلی، تشفی،
اطمینان. منتفع نفع اٹھانے والا. کدورت دل کا غبار، گدلا پن، آزردگی، گوشہ نشینی تنہائی میں رہنا، الگ تھلگ بیٹھے رہنا. کسل و ماندگی سستی اور تھکاوٹ. کثرت کاروبار زیادہ کام کاج. سود مند مفید فائدہ بخش، خواہی نخواہی، خام خواہ بلا ضرورت بلا وجہ. فیض نفع آوارہ گردی، بغیر کام کے پھرتے رہنا، بھٹکتے رہنا. جہاں جاتے ہیں کسی سخی کریم مسافر نواز کی تلاش کرتے ہیں، اور جب کچھ ہاتھ نہیں لگتا تو فاقہ کشی کی نوبت پہنچتی ہے. پس ایسے مسافر حقیقت میں مسافر نہیں بلکہ آوارہ گرد خانہ بدوش ہیں. با آداب سفر. اول، آدمی جس وقت عزم سفر کرے تو واجب ہے کہ اول جو معاملات داد و ستد وغیرہ کے لوگوں کے ساتھ ہوں تو ان کا فیصلہ کر دے. اس طرح ہرگز نہ چلا جائے کہ اس کے جانے سے کسی کا حرج ہو یا کسی کے کام میں خلل پڑے. اگر کسی کی امانت اس کے پاس ہو تو پہنچا دے یا اس کا مناسب انتظام کر دے. اگر صاحب عیال ہے تو اہل و عیال کے اخراجات کا معقول بندوبست کر جائے، اور نیز اپنے واسطے اتنا سرمایہ بہم پہنچا لے جو معمولی اور اتفاقی خرچ کے لیے کافی و وافی ہو، کیونکہ سفر میں ایسا بھی موقع آ پڑتا ہے کہ ہم سفروں کے ساتھ سلوک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. دوم، مسافر کو چاہیے کہ ایک لائق رفیق پیدا کرے تاکہ اثنائے سفر میں کوئی مصیبت و آفت پیش آئے تو اس رفیق سے اعانت ملے. اگر کئی شخص ہم سفر ہوں تو چاہیے کہ ایک کو اپنا سالار و سردار بنا لیں اور سب اس کی رائے و حکم کی. مسافر نواز مسافروں کی آؤ بھگت کرنے والا، مہمان نواز فاقہ کشی، بھوکا رہنا بھوکا مرنا، خانہ بدوش کندھوں پر گھر اور گھر کا سامان اٹھائے پھرنے والے بے ٹھکانہ لوگ. داد و ستد لین دین معمولی روز مرہ کا حسب عادت مقررہ، اتفاقی، وقتی، عارضی، اچانک پیش آنے والا. کافی و وافی مکمل، بھرپور، ضرورت کو پوری کرنے والا. سالار و سردار، امیر و رہبر. متابعت کریں تاکہ آپس میں تفرقہ اور مخالفت پیدا نہ ہو. سفر میں اکثر مختلف صورتیں پیش آ جاتی ہیں جن میں مسافر متردد ہوتا ہے کہ کس کو ترک اور کس کو اختیار کرے. پس بہتر یہ ہے کہ ہر ایک مسافر جو کچھ اپنے نزدیک مصلحت سمجھے ظاہر کر دے، الا فیصلہ ایک شخص کی رائے پر موقوف رکھیں، کیونکہ جس کام کا ذمہ دار ایک شخص خاص نہیں ہوتا وہ اکثر خراب و تباہ ہو جاتا ہے.
سردار قافلہ ہمیشہ ایسا آدمی ہونا چاہیے جو اس جماعت میں سب سے زیادہ خلیق، سفر آزمودہ اور تجربہ کار ہو۔ جب آدمی آمادہ سفر ہو تو مقتضائے آدمیت یہ ہے کہ اپنے احباب و اعزاء اور بزرگوں سے مل جل کر سلام و دعا کے بعد رخصت ہو۔ اگر ایسے لوگوں سے رخصت ہوتا ہو جن سے پھر ملنے کی توقع نہ ہو تو اپنی تقصیرات کی معافی چاہے، نہ ان کو اپنی جانب سے ناخوش چھوڑے، نہ خود ان کی طرف سے آزردگی دل میں لے کر چلے۔ چہارم، اگر جاندار سواری پر اتفاق سفر ہو تو مسافر کو چاہیے کہ جانور کی بھوک، پیاس اور رنج و راحت کا ایسا ہی پاس و لحاظ رکھے جیسا کہ خود اپنا۔ اس کی طاقت اور سکت سے زیادہ کام نہ لے، جتنا بوجھ بار بخوشی اٹھا سکتا ہو اس سے زیادہ نہ لادے، جتنا تیز وہ چل سکتا ہو اس سے زیادہ تیز قدم چلانے کے لیے متردد، فکر مند، پریشان، خلیق، اچھے اخلاق والا، سفر آزمودہ، سفر کے حالات سے واقف، آمادہ سفر، سفر کے لیے تیار، مقتضائے آدمیت، مروت و شرافت کا تقاضا، تقصیرات، خطائیں، آزردگی، رنجش، ناراضگی، خفگی، پاس و لحاظ، دھیان اور خیال، اس قدر ضرب و شلاق کرنا کہ جانور کو درد و اذیت پہنچے، نہایت ظلم اور بے رحمی کی بات ہے۔ جانور جو ہمارے کاروبار میں معاون ہیں وہ حقیقت میں نعمت الہی ہیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں تو ہم خدا کی ناشکری اور اس کی نعمت کی ناقدری کرتے ہیں اور یہ بڑا گناہ ہے۔ اگر مسافر کو کشتی یا ریل پر سفر کرنے کا اتفاق ہو تو دوسرے مسافروں کے حقوق کا لحاظ رکھنا واجب ہے۔ چڑھنے، اترنے اور جگہ لینے میں ایسا طریقہ نہ برتے جس سے اوروں کو تکلیف پہنچے، بلکہ شریف آدمی ہم سفروں کی آسائش کا خیال اپنی آسائش سے زیادہ رکھتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ اپنے حق سے دوسرے کو فائدہ اٹھانے دے۔ پنجم، خادموں اور ملازموں کو بے دستوری آقا اور لڑکوں کو بے اجازت والدین یا مربیوں کے سفر کرنا جائز نہیں۔ اول ان سے اجازت حاصل کر لیں تب عزم سفر کریں، لیکن آقا، والدین یا مربی اگر کسی مصلحت سے، یہ لفظ مصلحت ہے، مصلحت پڑھتے ہیں لیکن اس کا صحیح تلفظ ہے مصلحت، اگر کسی مصلحت سے اجازت سفر نہ دیں تو ملول و بے دل ہونا یا ان کی ممانعت کے مقابلے میں اپنے ارادے پر اصرار کرنا ہرگز نہ چاہیے، کیونکہ یہ بات خلاف ادب ہے، بلکہ جو کچھ وہ حکم دیں بخوشی خاطر اس کو تسلیم کرنا واجب ہے۔ ضرب و شلاق، مار پیٹ، چابک، لاٹھی یا درے سے مارنا، آسائش، راحت، آرام، سکھ، مداخلت، دخل، دست اندازی، بے دستوری، بلا اجازت، بغیر رخصت، خلاف فائدہ،
ملول و بے دل، غمگین و رنجیدہ، بخوشی خاطر خوش دلی سے تسلیم کرنا، ماننا۔